بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پانی میں رہنے والے انسان اس دنیا پر موجود ہیں؟ کیا جل پری اور اس جیسی مخلوق کا ذکر اسلامی روایات میں آیا ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ دنیا عجیب و غریب مخلوقات اور واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ انسان آج تک مکمل دنیا کی حقیقت نہیں جان سکا۔ کئی ایسے علاقے اور جزائر ہیں جہاں تک انسان آج تک نہیں پہنچا، اور وہ نہیں جانتا کہ یہاں کون سی مخلوقات آباد ہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں انسان کے علاوہ بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں جن سے انسان ناواقف ہے۔ اگر جانوروں کی بات کی جائے تو ان کی اقسام اتنی زیادہ ہے جن کا شمار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی عجیب و غریب مخلوق کے متعلق آگاہ کریں گے جس کا ذکر قدیم کتابوں میں موجود ہے۔ ناظرین، آپ نے جل پری کا ذکر تو کئی کتابوں اور ناولز میں پڑھا ہوگا، اور اس کا ذکر مختلف کارٹونز میں بھی موجود ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مخلوق محض افسانہ ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ تو اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں ایک ایسی کتاب کا رخ کرنا ہوگا جو 800 سال پہلے تحریر کی گئی۔ جی ہاں ناظرین، یہ کتاب عجائب المخلوقات ہے، جس میں عجیب و غریب مخلوقات اور ان کی زندگیوں کے متعلق لکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں ہندوستان اور چین کے سمندروں میں موجود عجیب و غریب مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، سمندر کی مخلوقات کا ذکر کرتے ہوئے اس کتاب میں آدم آبی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ وہی مخلوق ہے جسے ہم عام زبان میں جل پری کہتے ہیں، یعنی ایسا انسان جو سمندروں میں بھی رہے اور زمین پر بھی۔ ناظرین، اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جانور بالکل انسان کی شبیہ ہے اور اس کی دم بھی ہوتی ہے۔ اسے شیخ البحر بھی کہا جاتا ہے۔ پاس جو شخص بھی اسے دیکھتا ہے تو اسے پکڑ کر قید کر لیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی دکھاتا ہے۔ اس کتاب میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ کسی شخص نے اس دریائی آدمی کو قید کر لیا اور ایک بادشاہ کے پاس تحفے کے طور پر بھیج دیا۔ وہ وہاں ایک مدت تک زندہ رہا۔ بس بادشاہ نے چاہا کہ کچھ اس کا حال دریافت کرے، مگر اس کی زبان کسی انسان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آخرکار اس کو ایک عورت کے ساتھ ملایا گیا جس سے اس کی اولاد پیدا ہوئی۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ ان سے پیدا ہونے والا وہ انسان اپنے ماں باپ کی زبان سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا کہ تیرا باپ کیا کہتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ انسان نہیں ہیں بلکہ سمندر میں رہنے والے حیوان ہیں، اور تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہماری دم ہے اور تمہاری نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہندوستان کے سمندر میں موجود کئی جزیروں کا ذکر بھی اس کتاب میں موجود ہے جن میں عجیب و غریب مخلوقات آباد ہیں۔ مثلاً ایسے انسان جو درختوں پر رہتے ہیں، نیز ایسے انسان جن کی شکلیں جانوروں کی طرح ہیں۔ ناظرین، یہ سب سننے میں تو بہت عجیب لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام باتیں کتابوں میں درج ہیں۔ دنیا کی تمام تہذیبوں میں ایسی تمام مخلوقات کا ذکر ملتا ہے، مگر آج تک انسان ان کی حقیقت مکمل طور پر نہیں جان سکا۔ نہ ہی اس دنیا میں موجود تمام سمندر انسان تلاش کر سکا ہے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بھی ان عجیب و غریب مخلوقات کا ذکر ملتا ہے۔ مدینۃ المعاجز میں روایت موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ایسے جزیرے کا ذکر فرمایا جہاں ایسے انسان آباد ہیں جو باقی انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ وہ کبھی گناہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں کوئی کافر موجود ہے۔ وہ تمام لوگ اپنے ہتھیاروں کو تیار کیے ہوئے ہیں، اور جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تمام لوگ
امام کے لشکر میں شامل ہوں گے اور دجال کے خلاف جنگ کریں گے۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد مفضل ابن عمر کو زمین کے نیچے موجود ایک ایسے جزیرے کی خبر دی جہاں اس جیسی ایک اور مخلوق موجود ہے، جو صدیوں سے اسی انتظار میں ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا لشکر جمع ہوگا تو ہم اس لشکر میں شامل ہو کر خدا کے دشمنوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ ناظرین، ممکن ہے کہ اس طرح کے کئی جزیرے اس دنیا پر موجود ہوں جہاں کی مخلوق اللہ نے انسانوں سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اور ان کے پاس ایسی طاقت موجود ہے جو عام انسان کے پاس نہیں ہے، اور وہ تمام لوگ ایک خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس بات کا ذکر ہمیں مختلف روایات میں ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ بہت سی مخلوقات شامل ہوں گی۔ ناظرین، کتاب عجائب المخلوقات کے اندر بہت سارے عجیب و غریب واقعات موجود ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا علم اور عجیب چیزوں سے بھری پڑی ہے، لیکن انسان ان کا مطالعہ نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرتا ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں پر غور کریں اور ان کی زندگی گزارنے کے طریقے پر غور کریں تو یقیناً ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ناظرین، ہندوستان اور چین کے سمندروں میں ایک جزیرہ جس کا نام جزیرہ واک واک ہے، ہم اپنے چینل پر اس جزیرے کے متعلق تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، جسے آپ بآسانی ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس جزیرے پر ایسے درخت موجود ہیں جن پر انسانی شکل کے پھل لگتے ہیں، اور جب یہ پھل ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہیں تو ان سے آنے والی آواز واک واک پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، آخر اس آواز کا کیا مطلب ہے اور یہ جزیرہ اس وقت کہاں ہے؟ یہ تمام راز کتابوں اور روایات میں موجود ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایسی مخلوق جن کا سر تو انسانوں جیسا مگر دھڑ جانوروں جیسا ہے، اس مخلوق کا ذکر بھی ہمیں مختلف کتابوں میں ملتا ہے۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے ایسی بہت سی مخلوقات کا ذکر کریں گے جنہیں انسان بہت کم جانتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔